اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے میں آج ہم سبق نمبر 2 پانی کی اہمیت پڑھیں گے۔ پانی کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ہے یہ ہم اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ پانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے جسم کا 70% حصہ تو ہے ہی پانی پر مشتمل، اور دنیا میں صرف 3% پانی ہے جو پینے کے قابل ہے۔ تو سارے پانی کو ہم کس طرح سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں جانتے ہیں اس سبق میں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پانی کی اہمیت کے بارے میں سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کی بارش سے پہلے، اور ہم نے ہی آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پانی کی اہمیت اور اس کے استعمال سے متعلق آگاہ ہو سکیں، عصر حاضر میں پانی کے مسائل کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ پانی کے ضیاع سے بچنے کے حوالے سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، پڑھتے ہیں پانی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے پانی درکار ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا پیڑ پودے۔ جانداروں کے جسم کی تخلیق میں پانی کا بڑا حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ ہمارے جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور جسم کو تندرست رکھنے کے لیے روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ یہ خون کو پتلا رکھنے، غذا کو ہضم کرنے اور جسم کے درجہ حرارت کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بہت سی بیماریاں پینے کا صاف پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کا 71 یعنی کہ 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس میں سے صرف 3% یعنی کہ 3% پانی پینے کے قابل ہے۔ اس 3% میں سے بھی 1.5% پانی گلیشیئرز کی صورت میں موجود ہے۔ پانی کا استعمال پانی پینے، کھانے پینے، نہانے، کپڑے، برتن وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودے، درخت، فصلیں اگانے میں بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ مشینوں کو ٹھنڈا رکھنے، توانائی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ عصر حاضر میں پانی کے مسائل۔ پیارے بچوں، مختلف ذرائع جیسے کہ بارش، ندی نالوں، دریاؤں، تالابوں، کنووں اور چشموں وغیرہ سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم ہی تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 22 تھی، جس کا ہم نے یہاں پر ترجمہ بیان کیا۔ عصر حاضر میں صنعتی ترقی نے جہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کیے ہیں، تو دوسری طرف انہی صنعتوں کے گندے اور زہریلے فاضل مادوں کو دریاؤں اور ندی نالوں وغیرہ میں بہا دیا جاتا ہے، جس سے صاف پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ آج دنیا جن بڑے مسائل سے دوچار ہے ان میں پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ملک کے کئی شہر اور قصبے ایسے ہیں جہاں پانی کی دستیابی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ پانی کی کمی کی ایک بڑی وجہ پانی کا ضیاع بھی ہے۔ پانی کے بے جا استعمال کی وجہ سے روزانہ لاکھوں لیٹر پانی بہہ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ اب پیارے بچوں، ہم آپ کو بتائیں گے پانی ضائع کرنے کی ممانعت کے بارے میں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پانی قدرت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کو ضائع کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے بھی پانی کے ضیاع کو شدید ناپسند فرمایا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا جب وہ وضو کر رہے اور وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے سعد اسراف نہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ یعنی کہ زیادہ پانی کو استعمال کرنا، اسراف زیادتی کرنا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ تو دیکھا بچوں، پانی کے ضائع کرنے کی کتنی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ پانی ضائع ہونے سے بچانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو نہانے کے لیے شاور کی بجائے بالٹی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وضو کرتے اور برتن دھوتے وقت پانی استعمال کرنے کے بعد نل کو فوری بند کر دینا چاہیے۔ تمام گھروں میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، اس سے صاف پانی بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پانی جیسی عظیم نعمت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہمیں خود سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم پانی کو صرف بوقت ضرورت استعمال کریں گے، ضائع نہیں کریں گے اور پانی کی صفائی کا خیال رکھیں گے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق پانی کی اہمیت پڑھا۔ آپ نے جانا کہ عصر حاضر میں پانی کی کس قدر مسائل ہیں۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ وضو میں بھی پانی کو زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہانے میں بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی کی اہمیت کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اختیار کرنا ہے کہ پانی کو ضائع کرنے سے اجتناب کرنا ہے، اور وہ تمام طریقے بھی اختیار کرنے ہیں جو پانی کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ پانی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔